السلام علیکم ٹو آل آف یو. میرا نام ہے سلمان الحسن. آج ہمارا لیکچر نمبر 2 ہے جس میں ہم اسٹڈی کریں گے فزیکل کوانٹیٹیز کو. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. فزیکل کوانٹیٹیز. آل میئربل کوانٹیٹیز آر کالڈ فزیکل کوانٹیٹیز. ایسی تمام مقداریں، ایسی تمام کوانٹیٹیز جن کو ہم میئر کر سکتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فزیکل کوانٹیٹیز. فار ایگزامپل لینتھ ہے، میس ہے، ٹائم ہے، ٹمپریچر ہے. ایسی کوئی بھی کوانٹٹی جس کو ہم ناپ سکتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فزیکل کوانٹٹی. اچھا، تو فزیکل کوانٹٹیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے منیمم 2 کریکٹرسٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نیومیریکل ویلیو اور دوسرا ہوتا ہے اس کا یونٹ. کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کو سمجھنے کے لیے، ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک نیومیریکل میگنیچیوڈ اس کی اور دوسرا اس کا یونٹ. اچھا، فار ایگزامپل وہ کہتا ہے کہ if a length of a student is 104 centimeter then 104 is numerical magnitude and centimeter is units of this measurement. یعنی کہ اگر ایک ویلیو ہے ہمارے پاس 104 سینٹی میٹر، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ 104 سینٹی میٹر ہے. 104 اس میں اس کی نیومیریکل میگنیچیوڈ ہے اور سینٹی میٹر جو ہے اس کا یونٹ ہے. تو اس طرح جب ہم کہتے ہیں کہ 104 سینٹی میٹر، اس سے ہماری جو فزیکل کوانٹٹی ہے لینتھ وہ مکمل طور پر ڈسکرائب ہو جاتی ہے اور ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس بات کی. لیکن اگر ہم صرف کہیں 104 یا پھر صرف کہیں سینٹی میٹر تو اس سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ اگلا بندہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کو سمجھانے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہمیں 2 باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اس کی نیومیریکل میگنیچیوڈ اور دوسرا اس کے ساتھ یونٹ. اچھا، تو یونٹ کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں ایس آئی یونٹ، سسٹم آف انٹرنیشنل یونٹس. اچھا، تو کہتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جب ہم میئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم ایک پیمانہ بنا لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے چینی کو میئر کرنا ہے تو پہلے وقتوں میں کیا ہوتا تھا کہ ہر علاقے کے لوگوں نے الگ الگ بارس بنائے ہوتے تھے، الگ الگ ویٹ بنائے ہوتے تھے. تو وہ اس علاقے میں اس ویٹس کو استعمال کر کے اشیاء کو تولتے تھے، ناپتے تھے. تو فار ایگزامپل اگر ایک علاقے میں، ایک ایریا میں ایک باٹ استعمال ہو رہا ہے، اگر وہ تیل کو ناپتے ہیں اس کے لیے انہوں نے 1 لیٹر کا پیمانہ بنایا ہوا ہے. تو جب وہ کسی اور ایریا میں جاتے تو انہیں جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں 1 لیٹر پیٹرول دے دو یا 1 لیٹر تیل دے دو. تو وہ ان کی بات سمجھ نہ پاتے کہ یہ کتنا تیل مانگ رہے ہیں. یا پھر ان کا پیمانہ بڑا ہوتا، ان کا پیمانہ چھوٹا ہوتا، یا پھر ان کا پیمانہ جو ہے یعنی کہ ان کے پیمانے سیم نہیں تھے. ہر علاقے میں الگ الگ پیمانے تھے. تو اس سے کیا ہو رہا تھا؟ ایک پرابلم کریٹ ہو رہا تھا. اور جو انہوں نے پیمانے بنا لیے، جو بھی ہم کسی مقدار کو میئر کرنے کے جی تو تھا کچھ اس طرح کہ ہر ایریا میں ایک فکسڈ اماؤنٹ کا پیمانہ بنایا ہوا تھا جسے ہم کہتے تھے اسٹینڈرڈ. جو کیا تھی؟ ایک اسٹینڈرڈ کوانٹٹی ہوتی تھی جس کے حساب سے وہ پیمائشیں کرتے تھے. فار ایگزامپل وہ ایک باٹ بنا لیتے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا ویٹ ایک فکسڈ کوانٹٹی ہے، پھر اس کے مقابلے میں وہ دوسرے کوانٹٹیز کو میئر کر لیتے تھے. اس اسٹینڈرڈ کوانٹٹی کو ہم کہتے تھے یونٹ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہم نے اب سمجھ لی ہے کہ یونٹ کیا تھا. ایک فکسڈ اسٹینڈرڈ کوانٹٹی تھی جس کے حساب سے ہم دوسری کوانٹٹیز کو میئر کرتے تھے. تو یہ تھی ایک اسٹینڈرڈ کوانٹٹی. لیکن اس میں بھی ایک پرابلم تھا کہ دوسرے ایریا، ہر ایریا کے لوگوں نے اپنا ہی ایک یونٹ بنایا ہوا تھا. تو اس سے جب وہ آپس میں لین دین کرتے تھے تو ان میں پرابلم کریٹ ہوتی تھی، کمیونیکیشن ویک ہو جاتی تھی، یعنی کہ وہ ناپ تول پراپر نہیں کر پا رہے تھے. تو اس کا حل کیا نکالا گیا؟ اس کا حل نکالا گیا جب 11th جنرل کانفرنس منعقد ہوئی جس کا ٹاپک کیا تھا؟ ویٹ اینڈ میئرز.
ٹھیک ہے، یہ پیرس میں منعقد ہوئی 1960 میں. تو اس میں کیا کیا گیا، ورلڈ وائڈ سسٹم بنایا گیا میجرمنٹس کا. تو اس جو سسٹم بنایا گیا ہے سسٹم کو کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس. تو اس انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا میں ایک فکسڈ یونٹس بنا دیے گئے تاکہ جو ہر ملک کے لوگ ان یونٹس کو استعمال کریں اور چیزوں کی جو ناپنے والا پرابلم ہے اس کو سولو کر لیا جائے. تو پھر جو ہے ہمارے پاس ایس آئی یونٹس کے حساب سے میجرمنٹس سٹارٹ ہو گئی. تو ایسے یونٹس جو ہے اس میں اگر 1 لیٹر پاکستان میں اگر 1 لیٹر کی جو ویلیو ہے وہی امریکہ میں ہے، وہی دوسرے ممالک میں ہے. 1 لیٹر آپ جہاں بھی جا کے کہیں گے تو وہ سمجھ جائیں کہ 1 لیٹر سے کیا مراد ہے. اس طرح 1 کلو گرام میس کو ناپنے کے لیے کلو گرام یا پھر باقی کوانٹیز کو ناپنے کے لیے ایک فکسڈ یونٹس بنا دیا گیا جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، ایس آئی یونٹس کہتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے یونٹس. اس سے نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کی ٹائپس کو اور فزیکل کوانٹٹی کی ٹائپس کو. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.